السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے، اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے تو بات کر رہے ہیں کہ برزخ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، کہ دونوں پیرلل ورلڈ ساتھ چل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر، جو قبر ہے، یہاں پہ القبر سے مراد کیا ہے؟ دونوں جہانوں کو شامل ہے، یعنی برزخ بھی شامل ہے اور وہ گڑھا بھی شامل ہے جس میں انسان کا جسم رکھا جاتا ہے۔ تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کن اعمال کو لے کر اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اب یہ روایت معجم الکبیر میں بھی آتی ہے، امام طبرانی لاتے ہیں حدیث 1205، پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 2384، مشکات المصابیح میں بھی آتی ہے، المقاصد الحسنہ میں بھی آتی ہے، نظم المتناثر میں بھی آتی ہے، اسی طرح کشف الخفاء میں، تذکرۃ الموضوعات، موضوعات میں، کنز العمال میں، مسند جامع، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اچھا، اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، یاد رکھیں کہ ترمذی نے اسی سے ملتی جلتی، امام ترمذی نے اسی سے ملتی جلتی روایت جو ہے، یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے نا، وہ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت کی ہے، اور اسی طرح امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ ان الرجل اذا توفی، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اذا توفی، مر جاتا ہے، فی غیر مولدہ، کسی ایسی جگہ پہ جو اجنبی جگہ ہو، اپنے ملک سے دور، پردیس میں موت ہو جائے، یا اپنی جائے پیدائش کے علاوہ اپنے وطن سے دور کہیں مر جائے اور وفات پا جائے، تو اس کی قبر اس کی جائے ولادت سے لے کر جہاں تک اس کا اثر و رسوخ تھا وہاں تک وسیع و کشادہ کر دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک وسعت عطا فرماتا ہے برزخ کی حیات میں۔ نیک لوگوں کے لیے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بے شک پردیس میں فوت ہوا ہے، اس کی قبر پردیس میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں دیکھیں آپ۔ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے ملک میں دفن ہوں، اپنے پیاروں کی قبرستان میں دفن ہوں، لیکن ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ کوئی کہاں مر گیا، کوئی کہاں مر گیا، کوئی سمندروں میں مر گیا، کوئی پانیوں میں، کوئی دب کے مر گیا، کوئی اڑ کے مر گیا، کوئی کہاں، مطلب کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ کوئی ایسے ملک میں مر گیا پردیس میں جہاں وہ کہتے ہیں جی ابھی دفناؤ، بس کہیں لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے، یا ایسے حال میں مرا کہ لے کے جانے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک وسعت دے دی، کشادگی دے دی، اور آزادی ہوتی ہے بیسکلی، یعنی اچھے لوگوں کے لیے عالم برزخ میں ایک آزادی ہے، جہاں چاہے جاؤ، تو وسیع کر دیے، سارے میدان کھول دیے تمہارے لیے۔ تو یہ وسعت ہے، یہ رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور یہ جو ہے ان الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک روایت جو ہے نا اور بھی آتی ہے مسند امام احمد میں، کہ جس کی جو حدیث 6369 ہے، اور پھر کنز العمال میں بھی 16692۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس وقت کچھ زیادہ ہی رحیم و مہربان ہو جاتا ہے جب وہ بے کسی اور تنہائی کے عالم میں زیر لحد پڑا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی جو ہے اپنے ملک سے دور ہو، اپنوں سے دور ہو، پیاروں سے دور ہو، یا کسی جنگل میں مر گیا، بیابان میں مر گیا، کسی ایسی جگہ مر گیا جہاں پر اس کا کوئی نہیں تھا، تو ایسے بندے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص مہربانی فرماتا ہے، خاص رحم فرماتا ہے۔ اور یہ روایت کنز العمال میں آتی ہے حدیث 42386۔ اچھا، اسی طرح حضرت دیلمی یوں روایت کرتے ہیں کہ یفسح للرجل فی قبرہ، کہ ایک مردے کے لیے اس کی قبر اس کے گھر والوں تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے لیے کیا معاملہ ہے کہ اہل و عیال اس تک نہیں آ سکتے، تو اب وہ اپنے گھروں میں جو کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ایصال کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تک پہنچا دیتا ہے، کشادگی عطا فرما دیتا ہے، کہ ان کا وہاں یاد کرنا، اسے ان معنی میں یاد کرنے کا نہیں کہ ٹسوے بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، نہ یہ نہیں، یعنی اس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ایصال کر رہے ہیں، جو نیک کام کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ اس تک اللہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے نیک اعمال انہیں پہنچتے ہیں، مطلب ہم جو ان کے لیے ایصال کرتے ہیں وہ ان تک پہنچتے ہوں گے، پہنچتے ہیں، کیوں نہیں پہنچتے؟ کس نے کہا آپ کو نہیں پہنچتے؟
اب لوگ کہتے ہیں جی یوٹیوب پہ ہم نے فلاں جگہ سنا تھا. یوٹیوب پہ تو آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں. یوٹیوب پہ تو لوگ دیکھتے ہیں نا یار, سب بات کر رہے ہیں کہ عالم برزخ میں جو ہے وہ سمع موتا کے قائل ہیں. تو ایسا کرو کہ ایک ویڈیو بناؤ, سمع موتا نہیں ہوتا, سب جھوٹ بول رہے ہیں, وہ چلے گی. مارکیٹنگ اسٹیبل, کلک بیٹ نا مارکیٹنگ ہو رہی ہے. الٹی بات کرو, کوئی سب صحابہ کے حق میں بات کریں, اب صحابہ کی برائی شروع کر دو, چلے گی. صحابہ میں کیڑے نکالنے شروع کر دو, کچھ لوگ کرتے ہیں نا, ان کے چینل چل ہی اسی لیے رہے ہیں ان کے, اور لوگ کہتے ہیں جی حق بیان کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تم ان کے عیب تلاش کرتے ہو جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کے بارے میں جن سے اللہ راضی ہے, تمہیں ان میں عیب نظر آ رہے ہیں, تو تم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں. اللہ کی رضا زیادہ ضروری ہے یا تمہاری جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کیڑے نکالنے ضروری ہیں؟ بھائی فلاح تو وہی پائے گا نا جس سے اللہ راضی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں, اللہ کے رسول کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں, میں ان کے ایمان قبول کرتا ہوں. تمہیں 1400 سال کے بعد کمروں میں بیٹھ کے بغض ہی ملا ہے صحابہ کا. اس سے بڑی کمبختی کیا ہوگی کہ اللہ کے پیاروں کے جو ہے خلاف انسان اپنی ساری محنت صرف کر دے اور خود کو کہتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے, اس کی امپلیمنٹیشن میں گزار دیں. جو صف اول کے لوگ تھے ان کے بارے میں حضور نے کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے جس میں زندہ ہوں, اس کے بعد میرے صحابہ کا دور ہے. اس دور کے بارے میں تمہیں تکلیف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں, سمپل ایز دیٹ, ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں. دیکھیں نا, اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھیں گے جو کچرے کا کام کرتا ہو نا, تو کچرے کی بدبو آئے گی آپ کے کپڑوں میں, لازمی بات ہے. اور اگر آپ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی. تو چوائس آپ کی ہے, آپ کچرے والے کے پاس بیٹھتے ہو یا عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہو. جب کچرے والے کے پاس بیٹھ گئے ہو تو پھر ایکسپیکٹ کیوں کر رہے ہو کہ میرے پاس سے خوشبو آئے گی؟ خوشبو نہیں آئے گی, بدبو آئے گی. ہاں بو آئے گی لیکن وہ بدبو ہوگی, خوشبو نہیں ہوگی. خوشبو کے لیے صحیح جگہ بیٹھنا پڑے گا. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جو کچرے والے کے پاس بیٹھا ہے اسے آپ بتائیں گے بھائی تو کچرے والے کے پاس بیٹھا ہے, تیرے پاس سے بدبو آئی, کہتا ہے خبردار چلے جاؤ, میرے پاس سے بو آ رہی ہے, میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. یا کچھ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا, مجھ سے خوشبو ہی آ رہی ہے. یعنی بدبو میں رہنے کا اتنا عادی ہو گیا, اسے خبر ہی کوئی نہیں کہ اس کے پاس سے آ کیا رہی ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے احراز کریں. میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات میرے پاس اس طرح کے آ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں کو سنا, وہ کہہ رہا ہے. وہ کہتا میں تو نہیں کہہ رہا, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, میں تو وہ بتا رہا ہوں جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے, اب یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے, سنیں یا اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں. سمپل از دیٹ. اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا بتاؤں. تو خدا کے لیے آپ نہ خود الجھیں, نہ سوالات میں اپنے ٹائم ضائع کریں. ایسے ایسے کنفیوژن میں لوگ پڑے ہوئے اس کی اس کی سن کے. بھئی اس کی اس کی سننا ہے تو پھر اس کی اس کی سنتے ہوئے کنفیوز ہی رہو گے پھر. بہرحال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن فی قبرہ, یعنی بندہ مومن اپنی قبر کے اندر سرسبز و شاداب باغ میں ہوتا ہے. اس کی قبر کئی گنا وسیع کر دی جاتی ہے. وَيَرْحَبُ لَهُ فِي قَبْرِهِ 70 ذِرَاعًا, عربی میں یاد رکھو 70 کا جو لفظ ہے نا 70 کا, وہ معنی ہوتا ہے حد دینے کا. عربی میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے تھے اس زمانے میں, مستعمل تھے, استعمال میں تھے, یوز میں تھے کہ 70 یعنی بہت زیادہ وسیع کر دی جاتی. کبھی 100 کا لفظ آتا ہے, 100, کبھی 1000 کا لفظ آتا ہے. مختلف بڑے بڑے نمبر یوز کیے جاتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ او انفینٹی تمہاری فہم سے بڑی, بہت بڑا. 70 ذراعا وَيُنَوِّرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ کلیلۃ البدر, اور اس کی جو قبر ہے وہ روشن کر دی جاتی ہے کہ گویا 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 14ویں کی رات کی چاندنی اس میں بسیرا کر رکھا ہو, ایسے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں گے ہم نے گڑھا کھولا اس میں تو اندھیرا تھا. وہی مسئلہ ہے نا, ہم نے ہر شے سمجھ لی ہے کہ جو ہماری عقل شریف میں تشریف لے جائے بس اتنی ہی بات ہے. یہاں انسان غلطی کرتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ چینلز چلا رہے ہیں انفارچونیٹلی کہ, اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں, جنہوں نے اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیا ہے. اٹس 3-dimensional world where you only can see the x, y and z axis is not the end of the universe. یہ ایکس وائی زی کے فیبرک کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں. ایکس وائی زی کے باہر بھی بہت ڈائمینشنز ہیں.
آپ میں سے وہ لوگ جو فہم رکھتے ہیں، آپ میرا انگریزی والا چینل ہے ڈیپ دین، وہاں پہ ہم نے کئی ڈائمنشنز پہ بات کی ہے، 4th 5th 6th 7th 8th 9th، اور انشاءاللہ بھی ریسنٹ 10th ڈائمنشن پہ بھی بات کریں گے، اور کتنے ڈائمنشن اللہ نے بنائے اس پر بھی بات کی، اور ڈیجا وو کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات کی ہے۔ یہ ساری چیزیں عقلوں کو کھول دیتی ہیں عقل کو، انسان بولتا ہے او میں تو سمجھ بیٹھا تھا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کے بندوں تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا اللہ نے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ تو عالم امر سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پوچھنے والوں تمہیں علم ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے، تم کیا پوچھتے ہو؟ تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی، تمہاری فہم میں اترنی نہیں ہے یہ بات۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ والی یہ جو روایت ہے یہ بھی کنز العمال میں آتی ہے، حدیث 3012۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بہت کرم فرمائے گا جب کہ اسے قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ارجع ما یکون اللہ تعالی بالعبد اذا وضع فی قبرہ، جب قبر میں اتار، یعنی اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، کبھی نا امیدی نہیں کرو، رحمت سے اللہ کی امید رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات العالم، یعنی ایک عالم جو باعمل دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے اس کے علم کو اس کی قبر میں صورت پذیر فرما دیتا ہے، جس سے وہ قیامت کی دیواروں تک انسیت حاصل کرتا ہے اور بہلتا رہے گا، اور وہ علم اسے زمین کے موذی جانوروں سے بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کی برکت سے اس کی قبر کو ایسے کر دے گا کہ ایک طرف تو وہ اس کی پروٹیکشن کا باعث بن جائے گا وہ علم۔ میں نے آپ سے اعمال صالحہ کے بارے میں کل بات کی تھی نا، تو باعمل عالم کا علم اس کے لیے پروٹیکشن بن جاتا ہے قبر میں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے علم کو متشکل فرماتا ہے۔ عالم مثال کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک اور ڈائمنشن ہے جہاں چیزوں کو متشکل شکل دے دی جاتی ہے، وہ جو بظاہر شکل و صورت نہیں رکھتے انہیں شکل دے دی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اعمال، نماز، قرآن، زکوٰۃ شکلیں اختیار کر لیں گے اور وہ قبر میں آئیں گے اور گھیرا ڈال لیں گے ایمان والے کے کہ عذاب کو نہیں آنے دیں گے اس کے پاس۔ تو علم بھی ایسے گھیرے ڈال کے عذاب نہیں آنے دے گا، اور اس علم کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فَيُؤْنَسَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک اس علم کے ساتھ انسیت حاصل کرتا رہے گا۔ یعنی کیا معنی، اس کا علم کا سفر چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں برزخ میں علم کا کوئی معاملہ ہے؟ بالکل ہے۔ صحابہ نے قرآن کی آواز نہیں سنی قبر سے، وہ روایتیں بھی تو موجود ہیں، اور بہت ساری ایسی روایتیں میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ مطلع فرمایا کہ تعلم الخیر وعلمہ الناس، یعنی دین جو ہے نا، اپنے خیر و بھلائی والے علوم جو ہے نا، ان کو آپ خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ میں علم سکھانے اور سیکھنے والے دونوں کی قبریں روشن رکھتا ہوں، جس سے انہیں قبر کی تنہائی میں کسی وحشت کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی جسے علم سیکھنے کا شوق ہے نا دنیا میں، ایسا علم جو خیر و بھلائی والا علم ہو، اور جو خیر و بھلائی والا علم سکھانے کا جو شوق رکھتا ہے، ان کا یہ شوق برزخی حیات میں بھی چلتا رہے گا، وہ برزخی حیات میں بھی سیکھتے سکھاتے رہیں گے۔ یہ سوال بھی میرے پاس آیا تھا کہ کیا ہم برزخ میں بھی علم حاصل کریں گے، کر سکتے ہیں کیا؟ ہمیں وہ ہمارے عقدے جو حل نہیں ہوئے ہیں، یا وہ باتیں جو ہم اور مزید اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اسی طرح ابن کامل سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو تکلیف اور اذیت نہیں پہنچاتا، یا جس کی اذیت و شر سے لوگ محفوظ ہوتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ معجم الکبیر میں امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں، حدیث 15316۔ پھر اسے العقیلی بھی روایت کرتے ہیں، ضعفاء الکبیر میں ہیں، مجمع الزوائد میں بھی حدیث آتی ہے، مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں بھی حدیث، یعنی یہ کتاب کا پورا، اس میں بھی حدیث آتی ہے۔ تو یعنی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور اسی طرح تکلیف پہنچانے والے کی پکڑ بہت ہے۔ تو اس لیے خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے بنتے ہیں یا لوگوں کی مدد کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ
اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ ایسے ایسے معاملات وہاں فرماتا ہے کہ انسان کی ہوش میں بھی نہیں، مطلب عقل میں بھی نہیں آتا۔ اور بعض اولیاء سے منقول فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی اللہ کے ولی نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے قبر والوں کے حالات پر مطلع فرما دے، تو چنانچہ ایک شب وہ تخت پر سوئے ہوئے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبریں پھٹ پڑی ہیں اور کوئی دھاڑیں مار مار کے رو رہا ہے اور کوئی کھل کھلا کے ہنس رہا ہے، یعنی مختلف کیفیتوں میں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ مولا اگر تو چاہتا تو عزت و کرامت میں یہ سب ایک برابر ہو جاتے۔ تو ان اہل قبور میں سے ایک شخص نے چلا کر کہا کہ اے فلاں، یہ سب کچھ اعمال کی کمی اور بیشی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو رزق تم دیکھتے ہو یا یہ جو تم ہمارے زرق برق والے لباس دیکھتے ہو، یہ دراصل دنیا میں اخلاق و کردار کے دھنی لوگ تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر اچھے لباس پہنائے ہیں، وہ ریشم و دیبا میں ملبوس ہیں۔ یہ لوگ جو تمہیں دیبا و ریشم میں ملبوس لوگ نظر آتے ہیں، یہ دنیا میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ اور دیکھو وہ جو خوشبوؤں میں بسے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ روزہ دار لوگ ہیں، اور وہ جو کیف و سرور میں ہیں کہ انہیں کسی شے کا ہوش ہی نہیں ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی یاد میں آج بھی محو بیٹھے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اور یہ جو رو رہے ہیں نا، یہ گناہ گار ہیں، آج پچھتا رہے ہیں پر پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت یافعی فرماتے ہیں کہ مردوں کو اچھی یا بری حالت میں دیکھنا یہ ایک طرح کا کشف ہوتا ہے، جسے اللہ اس لیے ظاہر فرماتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو خوشخبری دی جا سکے یا ان کی ہدایت و نصیحت کا سامان کیا جا سکے، یا پھر اس سے مردے کی کوئی اور مصلحت متعلق ہوتی ہے، یا اسے کوئی بھلائی پہنچانا یا اس کی قرض کی ادائیگی کا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، کبھی یہ حالت خواب ہوتے ہیں ایسے کہ جس کے اندر انسان کیفیتوں کو جو دیکھتا ہے تو اس سے پھر یہاں پر ایسے کام کرتا ہے کہ ان کے لیے وہاں آسانی ہو جائے۔ تو بہرحال کبھی کبھی عالم بیداری میں بھی اس جہان کے معاملات کھل جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نیند کی کیفیت میں ہی کھلے۔ اور کفایت المعتقد میں یہ بات آتی ہے کہ صالحین امت میں سے ایک بزرگ نے کسی مرد صالح کی حکایت نقل کی ہے کہ انتقال کے بعد اس کی والدہ اس کے پاس نہ صرف کہ آیا کرتی بلکہ اس سے بات چیت بھی کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئی نو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جائے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندے بنو، پہلے اس کے قرب کے متلاشی بنو۔ یہ چیزیں اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ میں یار بہترین گھر میں رہوں اور میرے نوکر چاکر ہوں، میں بہترین گاڑی چلاؤں، ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی نا۔ ایسے تو نہیں مل جائے گا کہ آنکھ بند کر کے کھولی تو سامنے BMW کھڑی ہوئی ہے، مرسڈیز کھڑی ہوئی ہے، بوگاٹی کھڑی ہوئی ہے، کوئی مرلے کا گھر کھڑا ہوا ہے، نوکر چاکر۔ پھر ایسا نہیں ہوتا نا، تو فلموں والی باتیں ایسے نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کے مقرب بننے کے لیے، اس لیے محنت نہیں کرو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مجھے یہ چیزیں دے دے گا۔ دیز تھنگس کم along۔ دیکھو نا، جب آپ کہیں جاب کرتے ہو، کو بہت اچھی نوکری مل جاتی ہے، پریزیڈنٹ لگ جاتی ہے کسی کمپنی میں، تو پرکس جو ہوتے ہیں نا، دے کم ود دا جاب ٹائٹل۔ آپ پرکس کے لیے پریزیڈنٹ نہیں بنتے، آپ پریزیڈنٹ بنتے ہو، آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، اور باقی چیزیں تو دیکھتے جسٹ کم along۔ تو کم along والی چیزوں پہ کانسنٹریشن نہیں رکھو، رب کی محبت میں غرق رکھو، وہ تمہیں وہ دے گا کہ تم پھر پریشان کیا ہوگا، تم حیرت کدے میں آ جاؤ گے کہ میرے رب اتنی کرم نوازیاں۔ پھر وہی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ بھائی کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں اور بڑی شیخیاں مارتے ہیں، اور انہوں نے معرفت کا ایک قطرہ پیا ہوتا ہے، اور جن کے آگے شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں وہ معرفت کے ساتھ ساتھ سمندر پی کے بیٹھے ہوتے ہیں پر کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ تو یہی بات ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، کہ خالی برتن شور کرتا ہے، برتن بھرا ہو تو شور نہیں کرتا۔ بہرحال حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ کسی گورکن نے، جو قبر کھودنے کا کام کرتے ہیں، اس نے کہا کہ جو کچھ میں نے ان قبروں میں دیکھا ہے اگر آپ سنیں گے تو حیرت کدے میں آ جائیں گے۔
میں نے ایک قبر سے مریض کے کرہانے کی آواز بھی سنی ہے، یعنی کہ ایسی آوازیں آتی تھی اس قبر سے کوئی تکلیف میں کرا رہا ہو. اور ایک قبر سے میں نے یہ معاملہ بھی دیکھا کہ ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور وہاں مسجد اور قبر سے اذان کا جواب آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یا قبر سے آ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، یا کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک ایک جملے کا جواب آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال زندگی رہی تو بات پھر انشاءاللہ چلتی رہے گی. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بار بار کہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات، یا اوپر سے گزر رہی ہے بات. بہرحال السلام علیکم.